खुदावन आपके साथ हो। आज 30 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8 बाब, उसकी 26वीं आयत मुबारका से लेकर 30वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 13, उसकी 4थी आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 13वां बाब, उसकी 22वीं आयत मुबारका से लेकर 30वीं आयत मुबारका तक। मुकद्दस पालूस रसूल आज हमें दर्स देते हैं कि दुआ की अहमियत क्या है, और वो दुआ की अहमियत जो उसकी एक पहलू को बयान करते हैं, खामोशी की दुआ। इससे पहले कि हम खामोशी की दुआ की तरफ जाएं, मैं यहाँ पर आपके साथ तीन तरह की दुआ होती है। एक दुआ वो होती है जो हम लतूरियाई तौर पर करते हैं चर्च के अंदर, जिसमें हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, लतूरियाई इबादत या लतूरियाई रस्मों को अदा करते हैं, जिसे हम अल्फाज की दुआ भी कहते हैं। और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को सिखाई है। किस तरह सिखाई है? आप हवाले के तौर पर मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 15वीं आयत मुबारका तक, जिसे आम हुर्फ आम में हम ए हमारे बाप की दुआ या दुआए रुबानी कहते हैं, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने यह खुद सिखाई है, जिसे हम कहते हैं कि यानी अल्फाज की दुआ। यानी हम खुदावन के हजूर दाखिल होते हैं और अपने अल्फाज से खुदावन के हजूर अपने आप को पेश करते हैं, लतूरियाई तौर पर भी और बाइबल मुकद्दस की को पढ़ने से, अक़दस रोज़री को पढ़ने से, नवीने से और दूसरी चीज़ों से। तो ये जो दुआ है ये एक किस्म है। दुआ की जो दूसरी किस्म है वो भी हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, और वो है अमल की दुआ, जिसे हम कहते हैं द प्रेयर ऑफ द एक्शन। इंग्लिश में यानी बड़ा आसान है ये कहना, उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसका ये है कि यानी एक्शन प्रेयर। व्हाट इज़ द एक्शन प्रेयर? यानी एक्शन प्रेयर क्या है? किसी की मदद करना। और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने ये हमें दर्स दिया है कि हमने ये दुआ करनी है। किस तरह हमने करनी है? कि आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 25वां बाब, उसकी 35वीं आयत मुबारका से लेकर 37वीं आयत मुबारका तक, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। इसे हम कहते हैं अमल की दुआ, यानी एक्शन की दुआ, काम की दुआ। यानी काम को इस तरह का, और इसके अलावा भी घर में भी काम हो सकता है हम सफाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इबादत की तरह करना चाहिए, क्योंकि आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि हमारे काम जो है, यानी काम जो है वो मेरी इबादत है, और उसे इबादत की तरह करना, यानी उसमें पूरे दिलो जान से अपना हिस्सा अदा करना, या जो भी खुदा ने मुझे नेमत दी है, या उस वक्त जो खुदा ने मुझे, जो मेरी बिलाहट है सफाई करने की, बर्तन धोने की, खाना पकाने की, कपड़े इस्त्री करने की, जॉब करने की, तो ये भी यानी एक किस्म की इबादत है। तो ये भी हमारी दुआ होती है कि यानी ना सिर्फ ज़ुबान से हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, बल्कि हम अपने अमाल से भी खुदा के हजूर दाखिल होते हैं, यानी खुदा की प्रस्तिश करते हैं। तीसरी किस्म की दुआ है, उससे हम कहते हैं द साइलेंट प्रेयर, यानी खामोशी की दुआ। और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने ये खुद की है, यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह हमें वो दर्स देते हैं जो उन्होंने खुद किया है। और वो किस तरह उन्होंने किया? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस लूका की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत। क्या लिखा हुआ है वहां पर? खुदावन के अक़दस कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मुकद्दस लूका की अंजील, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों को चुनते हैं, और जब शागिर्दों को चुनते हैं, मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और इन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजार दी। यानी खामोशी की दुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने खामोशी में रहते हुए दुआ की, यानी इसे हम कहते हैं खामोशी की दुआ, जहाँ पर ना हम अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
نہ ہم اپنے اعمال استعمال کرتے ہیں، یعنی ایکشن استعمال کرتے ہیں۔ ہم خاموشی میں جا کے خداون کے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور خداون کو کہتے ہیں کہ اے خداون، میں یہاں پر حاضر ہوں، اب آپ میرے لیے جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے آپ میرے لیے کریں۔ اور اس دعا کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم ذہنی طور پہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ہمارا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہم دعا نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں کہہ سکتے، ہمارا دل نہیں کرتا، مگر پھر بھی خدا کی حضوری میں بیٹھنا یہ بھی ایک دعا ہے۔ گھر میں بھی 5 منٹ اگر ہم خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ خداون یہ 5 منٹ میں نے آپ کے لیے دیے ہیں، یا ہم اپنے چرچ میں جا کے، یا ہم کہیں بھی ہیں، ہم 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ خداون کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھے تو خداون جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ مقدس پالوس رسول آج ہمیں پہلی تلاوت میں درس دیتے ہیں رومیو کے نام خط اس کا 8 باب اور 26ویں آیت میں، کیونکہ جب ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا دعا کریں تو روح جو ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کس طرح دعا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولے، رومیو کے نام خط اس کا 8 باب اور اس کی 26ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ کس طرح مدد کرتا ہے کمزوری میں؟ کیونکہ ہم ذہنی طور پہ تھکے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کام سے تھکے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی پرابلم ہے یا رشتہ داروں میں کوئی پرابلم ہے تو ہم تھکے، ہماری کمزوری ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، کیونکہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم کیا دعا کریں، کیونکہ ہم ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ مگر روح خود ناقابل بیاں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ مگر روح خود ناقابل بیاں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ کیا خوبصورت مقدس پالوس رسول میں درس دیتے ہیں کہ جب ہم جانتے بھی نہیں ہم نے کیا دعا کرنی ہے، مگر روح ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، آہیں بھر بھر کر دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کس چیز کے لیے۔ کیونکہ جب ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں تو ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم زخمی ہوتے ہیں، ہم لاچار ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مگر جب ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں ہمارا دل دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا، ہمارا جسم دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا، ہماری روح جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر جب ہم خداوند کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند یہ 5 منٹ، یہ 10 منٹ، یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ یا 1 گھنٹہ میں نے آپ کی حضوری میں ٹھہرنا ہے، تو خداوند کیا ہوتا ہے؟ خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ دا پریئر آف دا سائلنس، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الفاظ کی دعا اچھی ہے یا اعمال کی دعا اچھی ہے یا بہتر ہے یا سائلنس پریئر بہتر ہے، ساری دعائیں جو ہیں وہ برابر ہیں، مگر روح جو ہے، یعنی روح کی جو زبان ہے یا خدا کی جو زبان ہے اسے ہم کہتے ہیں دا سائلنس، یعنی خاموشی جو ہے وہ خدا کی زبان ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ خداون اس میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلا مالوک اس کا 19واں باب، پہلا مالوک اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں اور 13ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداون خاموشی میں ہم سے بات کرتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیوں خاموشی میں خداون ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ آپ میرے ساتھ پہلے پہلا مالوک 19واں باب اور اس کی 11ویں اور 13ویں، 11ویں سے لے کر 13ویں آیت تک پڑھیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا باہر نکل اور خداون کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو۔ یہ واقعہ الیاس نبی کا ہے۔ اور دیکھ خداون گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداون کے آگے ہے، مگر خداون آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداون زلزلے میں نہیں، اور زلزلے کے بعد آگ ہے اور خداون آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا۔ باد نسیم مطلب خاموشی، ایک دم مکمل خاموشی، اور اس مکمل خاموشی میں خدا ہے۔ بعض اوقات جب ہم دعا کے لیے جاتے ہیں اپنے الفاظ سے اور اپنے کام سے تو ہم ہر چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان، یعنی ہمارے وی آر دا سینٹر، یعنی ہم سینٹر ہوتے ہیں، مگر خاموشی جو ہے وہ خدا کی زبان ہے۔ ہم اپنے الفاظ، ہم جب دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بالکل شاپنگ لسٹ کی طرح ایک بڑی لسٹ بنا کے چلے جاتے ہیں، اور خدا مجھے یہ بھی چاہیے، خدا مجھے یہ بھی مسئلہ، خدا مجھے یہ، مگر ہم خدا کو موقع نہیں دیتے کہ خدا ہم سے بات کرے۔
اور جب ہم خداون کے حضور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم خداون کو کہتے ہیں کہ خداون آپ نے سب کچھ میرے لیے کرنا ہے، جب ہم خداون کو اپنے دل اور دماغ کا انچارج بنا دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ خداون اب آپ میرے سے بات کریں، تو خداون جو ہے وہ ہمارے درمیان آپ موجود ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ کس طرح؟ تثنیہ شرح کی کتاب اور اس کا 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خداون تیرے آگے آگے چلے گا اور وہ تیرے ساتھ ہوگا، تجھے نہ چھوڑے گا، نہ تجھے ترک کرے گا، پس تو خوف نہ کر اور بے دل مت ہو۔ خاموشی کی دعا، خداون کے حضور خاموشی سے بیٹھنا، یہ بھی ہماری دعا ہے۔ آئے خداون کا شکر کریں، اس آج کے دن کے دوران وقت نکالیں جب ہم خداون کے حضور خاموشی سے بیٹھیں اور خداون کو موقع دیں کہ خداون ہم سے بات کرے، خداون ہمیں اپنا آپ ہم پر ظاہر کرے کہ خداون ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب خداون ہم سے بات کرے تو ہم خداون کے لیے شکر کریں، خداون کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں اور خداون کے حضور اپنے آپ کو فروتن کریں۔ خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداون کا کلام سنتے ہیں، جو خاموشی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اقدس کلام، زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ خداون آپ کے ساتھ ہو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔